اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست وہ حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستر مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں، ستیہ کا انکار کرنے والوں اور منافقوں، پاکھنڈیوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ انہیں اللہ اور رسول نے اپنی فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کرے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض کرے تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور ہم صالح نیک بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور بے پرواہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اس سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو کٹاکش کرتے ہیں یعنی عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں اور جو صرف اپنی محنت مزدوری میں سے دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں گرا بھاری گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی، بس وہ ہنسے کم اور روئے زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے، اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس پر تم کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ منکر ہو، یعنی حق کا انکار کرنے پر جمع ہو۔
اور جب کوئی سورہ اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں کے مقدور والے تم سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے کہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائے اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور انہی کے لیے ہے خوبیاں اور وہی فلاح سفلتا پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیہاتی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھے رہیں۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا انہیں ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم انہیں سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تمہیں اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کرو۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ نہیں جانتے۔ تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر بہانے پیش کریں گے۔ کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے۔ بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ وہ تمہیں بتا دیں گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔